الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وعليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ہم کئی خطبات الجمعۃ المبارک سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے علامات اور اس کے تقاضے بیان کر رہے. آپ کی ذات سے محبت کا ایک اہم ترین تقاضا ہے کہ آپ کی دین کی مدد کی جائے. دین کی مدد جو ہے حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد. اور ہم پہ یہ فریضہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کا جو تقاضا ہے اس کو سمجھیں اور اس کو پورا کریں. صحابہ کرام کا ایک گروہ انصار ہے. اور یہ ان کا تمیز، یہ ان کی شناخت، ان کی پہچان انصار کے نام سے کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مدد کے لیے وقف کیا، پیش کیا. تو ان کی اس مدد کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا، احادیث میں بھی آؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انصار نے اپنے حق کو پورا کر دی. جو ان کی ذمہ تھا محبت رسول کا تقاضا، وہ انہوں نے پورا کر دیا. لیکن آپ نے ساتھ ہی فرمایا مہاجرین اور دیگر اصحاب پر اور میری امت پر ان کا یہ قرض موجود ہے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا خیال رکھیں، انصار کو معاف کرتے رہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ تقاضا جو تھا اس کو پورا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے لیے مدد کرنا بہت بڑی شہادت ہے.
جسے اللہ تعالیٰ عطا کر. آپ کے چچا ابو طالب نے کفر کے باوجود دین کے حوالے سے آپ کی مدد کی، پھیلانے کے حوالے سے، بیان کرنے کے حوالے سے. جو رکاوٹیں تھیں اور جو مصائب اور مشکلات تھیں، اس کا ابو طالب نے مقابلہ کیا. حتیٰ کہ آپ شیب ابی طالب میں اگر معصور ہوئے، بند ہوئے، تو کئی سال باوجود اس کے کہ وہ ایمان نہیں لائے ابو طالب، لیکن ساتھ وہ قید کی صعوبتیں صرف مدد کی وجہ سے، تعاون کی وجہ سے برداشت کرتے رہے. اور ایمان نہ ہونے کے باوجود انہیں اس مدد کا قیامت والے دن فائدہ ہوگا. اندازہ کریں کہ مدد رسول کا جو ایمان کے ساتھ مدد کرے، اس کے اجر اور مقام کا آپ اندازہ رکھیں. چچا ایمان نہیں لایا لیکن مدد کرتا رہا، تو فائدہ کیا ہو؟ آپ سے پوچھا گیا، صحیح البخاری وغیرہ میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا ابو طالب جو آپ کی مدد کرتا رہا، تعاون کرتا رہا، اس سے اس مدد کا کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ ہاں، میری مدد کرنے کی وجہ سے میرے چچا کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. عذاب ہوگا لیکن اس میں تخفیف ہوگی، ہلکا ہوگا. کفار کو جہنم میں عذاب ہے، میرے چچا کو بھی عذاب ہوگا، لیکن ہلکا ترین، سب سے کم عذاب میرے چچا کو ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے میری مدد کی. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں مدد کرنا یہ ہم پر فرض ہے. صحابہ کرام نے اس کو ادا کیا ہے، اور جس طرح سے حق تھا اس طرح پورا کیا. جس طرح انصار کے مدد کا آپ نے ذکر کیا، اسی طرح اپنے آخری ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس حوالے سے آپ نے ذکر. آپ نے فرمایا جس نے جو مجھ پر نیکی اور احسان کیا ہے، میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیے. لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اتنے احسانات ہیں، اس کی مال سے اسلام کو اور دین کو، اور اس کی جان سے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا ہے، اتنا اور کسی کے مال سے فائدہ نہیں پہنچا. تو ان کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا. تو گویا آپ کا اعتراف تھا، سیدنا صدیق کا ذکر خیر تھا کہ ان پر جو فریضہ تھا مدد کا، ان نے اس کا حق ادا کیا. بہت سارے واقعات اس حوالے سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہیں کہ آپ کو کفار نے پکڑا ہوا ہے اور گلے میں کپڑے ڈال کے آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے. سیدنا صدیق کو جو ہی پتہ چلا، اسی وقت سب کچھ چھوڑ کے اس بازار میں آ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کافر تشدد کر رہے.
سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حق آپ نے ہی ادا کیے. آتے ہی کیا فرمایا؟ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جس کا صرف دعویٰ یہ ہے اور دعوت یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے ان کا قصور و جرم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑ کے صدیق کو پکڑا اور ان کو بے ہوش کیا مار مار. لیکن مدد رسول کے لیے ہمہ وقت وہ حاضر رہے. اسی طرح ہجرت کے سفر میں جب تک آپ کے علم میں نہیں تھا آپ پریشان تھے، جب علم میں آیا تو خوش ہوئے کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا ساتھی بنایا ہے تاکہ رسول اللہ کی مدد کے لیے میں ساتھ ساتھ رہوں. گویا آپ کی ذات کا دفاع، آپ کی ذات کی مدد اور آپ کے دین کا دفاع یہ ہم پر اسلام کا تقاضا ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. اس حوالے سے کئی شخصیات کا تسلسل سے کئی خطبات میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہم اس میں مسلط کا شکار ہیں، ہم اس فریضے کو بھول چکے ہیں. ہماری جو ذمہ داری ہے اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کے دفاع میں، دین کے دفاع میں کس حد تک ہے، اس پہ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا. صحابہ کرام سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد ایسی شخصیات، سنہری واقعات موجود ہے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. ان کا ذکر خیر ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے اور جلا بخشتا ہے ایمان کو، تحریک پیدا ہو. اس لیے اپنے اسلاف کو اس حوالے سے پڑھا کرے اور وہ لوگ اپنے ذہن اور دماغ کو صاف کرے جو کہتے ہیں بس نماز پڑھے، روزہ رکھیں، اپنے اعمال درست کرے، جو کوئی جاتا ہے اس کو جانے دے. لیکن ایسا نہیں ہے. اپنی اصلاح فرض ہے لیکن اس کے بعد قوم کی فکر بھی فرض ہے. لوگوں سے فتنوں سے بچانا، بدعات سے بچانا، خرافات سے بچانا، ایک ایک حدیث اور سنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور کھڑا ہونا اور تکالیف برداشت کرنا، یہ ہم پہ ضروری ہے. جتنے بھی کتب احادیث ہے محدثین کرام نے کہ ہزاروں میل سفر کر کے ایک حدیث کو جمع کیا ہے. مقصد کیا تھا؟ نیت کیا تھی؟ دین کی مدد. یمن کا آخری حصہ ہے برق الغماد. تو ایک صحابی رسول کا قول ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر، کوئی علم، کوئی بات، کوئی حدیث یہاں سے مدینہ سے لے کر برق الغماد تک وہاں ہزاروں میل کا سفر ہے، فرمایا وہاں مجھے پتہ چلے کہ وہاں ایک حدیث موجود ہے تو میں یہاں سے سفر کروں گا اس حدیث کو لینے کے لیے اور امت تک پہنچانے کے لیے. یہ غالباً سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا قول. یہ جو محدثین کے سفر ہے کس لیے ہے؟ وہ تو دین کے عامل تھے، دین عمل کرتے رہتے، لیکن ایک حدیث کو جمع کیوں کیا ہے؟ کہ یہ دین کی مدد ہے اور ہم پر فرض ہے. اپنی آئندہ نسل کو فتنوں سے محفوظ رکھنا اور ان کو دین اصلی صورت میں پہنچانا ہم پر فرض ہے. جتنی شخصیات نے اس حوالے سے کام کیا ہے ایک ایک کا ذکر کرے تو سالہ سال گزر جائے، لیکن ان کا کردار، ان کی سیرت اور ان کی خدمات کا احاطہ بہت مشکل ہے.
ہم نے ذکر کیا اصحاب رسول کے بعد ائمہ کرام میں سے امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کے واقعات تاریخ میں بہت زیادہ معروف ہیں، جنہوں نے ایک ایک مسئلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ایک ایک سنت کے زندہ رکھنے کے لیے کوڑے کھائے. پورا دین محفوظ ہے، موجود ہے، لیکن صرف ایک مسئلہ جس کا ذکر ہوا جبری طلاق کا یا خلق قرآن کا، پورا دین محفوظ ہے. ایک مسئلے میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں خلش پیدا کی جا رہی ہے. ائمہ کرام نے ایک مسئلے کے زندہ رکھنے کے لیے اپنے وجود کو، اپنی ذات کو پیش کر دیا، تاکہ دین اصلی حالت میں امت تک پہنچے اور محفوظ رہے، اور وہ اس آیت کی مصداق ٹھہرے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ دین کے کام آ گئے، دین کی حفاظت کا وہ ذریعہ بنے. ان کے ذریعے اللہ نے دین کی حفاظت کی ہے، دین کو محفوظ رکھا ہے. جن شخصیات میں کے ذریعے اسلام محفوظ رہا ہے اور موجود رہا ہے اور آج تک چمک اور دھمک رہا ہے، ان شخصیات میں ایک بہت بڑی شخصیت کا ذکر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. آپ کا مقام، شان، جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا، کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں آپ نے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو. ان کی سیرت یا ان کا حالات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ان کی زندگی کا وہ پہلو جو انہوں نے دین کے احیاء کے لیے، دین کے زندہ رکھنے کے لیے، دین کی نگرانی اور حفاظت کے لیے، دین کی چوکیداری کے لیے پیش کیا ہے، اس کا ذکر مقصود. آپ نے اس زمانے کے بہت سارے جو ہے وہ پہلو ہے، ذکر ہو سکتا ہے آپ کے زہد کا، تقوی کا، خدمات کا، کتب کا، وہ بے شمار ہے، سینکڑوں میں ہے. لیکن صرف ایک پہلو آج ہمارا مرکت الآراء مسئلہ، جسے اہل حدیث کا امتیازی مسئلہ کہا جائے، اور وہ ہے ایک مجلس کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ. آپ جانتے ہیں کہ سارے مسالک ایک طرف ہے، اور اس مسئلے میں علماء اہل حدیث ایک طرف. صرف اناف ہی نہیں، شواف، مالکی، حنبلی، جتنے مسالک ہیں وہ ایک طرف ہے. اور پوری امت میں اہل حدیث اس مسئلے میں ایک طرف کھڑے. سب کا قول، موقف، نظریہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں ایک مجلس. لیکن اہل الحدیث کا نظریہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے، اور وہ طلاق رجعی ہے، اس کے بعد رجوع ہوتا ہے، صلح ہوتی ہے. جس طرح آج
ہزاروں گھرانے اجڑے اس مسئلے میں، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، فتنے ہوئے، طلاقیں ہوئیں، اور پھر طلاقوں کے ساتھ ساتھ ظلم یہ ہوا کہ واپسی کے لیے دل چاہ رہا تھا، حالات چاہ رہے تھے، لیکن آگے مذہب آڑے تھے، تحقیق آڑے تھی، تقلید آڑے تھی، چاروں مذاہب، چاروں مسالک رک کے کھڑے ہیں کہ کیا کریں۔ شافعی جو کے لیے آگے اندھیرا ہے، خاموشی ہے، یہی حالت مالکیوں کی ہے اور یہی حالت حنبلیوں کی ہے، وہ چپ ہے، خاموش ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد صلح کا کوئی امکان ہی نہیں، کیونکہ مجلس کی 3 طلاقیں ہیں اور ہو چکی ہیں، لہذا واپسی کا راستے سارے مسدود ہیں، بند ہیں، وہ خاموش۔ لیکن حناف کا جو مسلک ہے، کیونکہ وہ ہیلوں کا ماہر ہے، ہیلے ان کا مذہب ہے، عقیدہ ہے، ایک مسئلے میں نہیں ہے، ہر مسئلے میں۔ بلکہ عقیدہ ہو، اعمال ہو، کتنے ہی بے شمار ہیلے انہوں نے کی۔ رمضان کے روزوں کے مسائل و احکام کے حوالے، زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں انہوں نے ہیلا نہیں کی۔ باقی تینوں مذاہب چونکہ ہیلوں کے خلاف تھے، وہ چپ رہے، خاموش رہے، اور کوئی صلح کی صورت ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے ہیلے ہو جو ہے وہ ہیلہ سازی ان کا مذہب تھا، عقیدہ تھا، اور ہر مسئلے میں انہوں نے ہیلے پیش کی، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، یہ بھی ہیلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، تنگ کرتا ہے، طلاق نہیں دیتا، اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، صورت پھر کیا نکالی؟ کہتے ہیں وہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ جائے، کفر میں چلی جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، سکھ ہو جائے، کسی مذہب میں چلی جائے۔ جب کسی مذہب میں چلی جائے گی تو اس کا مسلمان شوہر سے نکاح ختم ہو جائے، جب نکاح ختم ہو جائے پھر مسلمان ہو جائے۔ ان توڑنے کے طریقے اور گر سکھائے انہوں، اندازہ کرے کہ مرتد ہونا گوارا ہے، لیکن حدیث کو قبول کرنا گوارا نہیں۔ بتائے اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتا؟ اگر زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھے کھولیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ نہ دینا مقصود ہو، فرض تو ہے آپ پر، مال بھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جانور ہیں، سب کچھ ہے آپ کے پاس، زکوٰۃ آپ پر لاگو ہے، فرض ہے، لیکن اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کے مال کو سال پورا ہونے والا ہو جائے، یعنی کل آپ کے مال کو سال پورا ہونا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد 1 سال گزر گیا، اب سویرے آپ پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے، تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا سارا مال اپنی بیوی کو ہبہ کر، بیوی کو کہہ دیں کہ جتنا میرا مال ہے آج کے بعد یہ تیرا ہے۔ کل زکوٰۃ لاگو ہونی ہے نا، آج آپ نے مال کس کو دے دیا؟ بیوی کو، اب آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس مال ہی کوئی نہیں، اور بیوی کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ ابھی اس کو کل ملا ہے، سال کے بعد زکوٰۃ تو جب اگلا سال آئے تو 1 دن پہلے اپنی جو بیوی ہے وہ سارا مال تجھے دے دے،
اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ابھی سال نہیں پورا ہوا تھا، آج ہے اس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں، اور آپ پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کل ملا ہے، جب اگلا سال آئے پھر آپ بیوی کو دے دیں، اس اگلے سال بیوی آپ کو دے دے، اسی طرح چلتے چلتے قبر میں پہنچ جائے، حساب کتاب پھر آدھا ماہ کا نستو پھر وہاں شروع ہو جائے۔ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں ہیلا نہیں ہے، یہ تو پوری کتاب الحیل ہے۔ ایک مسئلے پر آپ حیران ہو، کسی کو نہ ملنا ہو، کوئی بندہ آپ کو ملنے آیا، آپ اسے نہیں ملنا چاہتے تو آپ کیا کہا جیسے آپ گھر پہ موجود ہیں، وہ بندہ باہر کھڑا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ میں ملنا نہیں، یہ بھی ناممکن ہے، اور اگر یہ کہے کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو یہ جھوٹ ہے۔ تو کیا کرے؟ جلدی سے تکیے کے اوپر چڑھ جائے، یا چرپائی پہ چڑھ جائیں یا تکیے پہ چڑھ جائیں، اور بچے کو کہیں جا کے باہر بتلائیں ابا جی سوار ہو گئے، ابا جی گھر، یعنی سوار ہو گئے۔ سوار کس پر ہو گئے؟ تکیے پر، تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور ملنا بھی نہیں ہے۔ شکر ہے تکیے پہ چڑھایا ہے، یہ بھی حکمت ہے خاص۔ اس طرح کے بیسیوں مسائل ہیں، کیونکہ باقی گروہوں کے لیے، باقی مسالک کے لیے، مذاہب کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے راستہ اپنا لیا، انہوں نے کہا کہ حلالہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ طلاق کے بعد بیوی 3 طلاقیں ہو جائیں، اس کے بعد وہ بیوی آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں ایک نکاح ہو، اور وہ نکاح شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، یعنی عورت مطلقہ ہے، اب وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے، وہ اس کا شوہر فوت ہو جائے یا وہ بھی طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ ہے وہ جس کو شریعت میں حلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ شریعت، یہ حلال ہے، یہ حلالہ اصل ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو چکی، اس لیے کہ درمیان میں ایک نکاح ہو۔ اس پر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں آیت گواہ ہے۔ اب انہوں نے اس میں ہیلا تلاش، ہیلا کیا ہے کہ نکاح ہی کرنا ہے نا، تو نکاح کے لیے بندے کو تیار کرنا، یہ بندہ نکاح کر لے، طے ہو جائے کہ آپ نے نکاح کرنا ہے اس ارادے اور نیت سے کہ میں نے طلاق دینی ہے اور آپ کے لیے اس عورت کو حلال کرنا، یہ حرام۔ یعنی حلالات 2 قسم کا ہے، ایک شرعیہ اور دوسرا غیر شرعیہ، حرام، زنا، بدکاری۔ اب جتنے فتاوے موجود ہیں اس وقت پاکستان میں، ہندوستان میں حلالہ کرنے والوں کے حلالے پر، وہاں لکھا ہوا یہ ہوتا ہے کہ حلالہ شرعیہ کے بغیر یہ عورت واپس نہیں آ سکتی۔ پوچھتا کیا ہے سائل کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں یا طلاق 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 کہہ دیا، اب میرے لیے کیا ہو؟ اب جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ حلالہ شرعیہ کے بغیر یہ واپس نہیں آ سکتی۔ لکھتے کیا ہے؟ شرعیہ، وہ جو حلال ہے لکھا وہ جاتا ہے، اور جو کروایا جاتا ہے وہ اور ہے، لکھا اور گیا، کروایا اور گیا۔ اب لکھت میں تو پکڑ نہیں ہے، میں نے تو شرعیہ لکھا ہے، میں نے کب لکھا ہے کہ غیر شرعی حلالہ کروائیں؟ اب جو کروایا جاتا ہے پتہ اس کو بھی ہوتا ہے، لکھنے والے مفتی کو، کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ اور ہے، جو یہ سمجھے گا وہ اور ہے، جو کروائے گا وہ اور ہے۔ اب عوام کو کیا پتا اس پہ حلالہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ جا کے حلالے کو شروع کر۔ اور پھر مدارس میں بھی ہوتا ہے،
کئی مدارس تو نامی نیٹ اس حوالے سے معروف ہے، خاص کر کراچی کے علاقوں میں، کہ وہاں جوڑا آتا ہے اور اپنی بیوی کو 3 دن کے لیے دے جاتا ہے حلالے کے لیے، اور پھر 3 دن کے بعد آگے طلاق بھی ساتھ لے کے وہ چلا جاتا. حلالہ سینٹر موجود، ہیلے یہ ہیلہ ہے اور یہ حرام ہے، اور اس پر لعنت. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت. یعنی اس دور میں بھی تو یہ تھا تو حضور نے لعنت کر. ابو داؤد کی وہ حدیث بھی معروف ہے کہ میں تمہیں بتلاؤں نا کہ کرائے کا سانڈ کسے کہا جاتا ہے، جس کو حلالے کے لیے تیار کیے. ایک مولوی نے، آپ حیران ہوں گے، اس نے کمال بات کی. یہ جو ہیلے ہولے میں نے بیان کیے، اس سے بھی بڑی بات، وہ کہتے ہیں حضور نے لعنت ہی کی ہے نا. اور کیا کیا؟ حضور نے لعنت ہی فرمائی ہے نا. اور کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس لعنت سے مراد رحمت ہو. اندازہ کریں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس لعنت سے مراد رحمت ہو. دوسرے اس سے بھی آگے ایک فٹ، وہ اس سے بھی آگے، پتا وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا ہے لعنت ہو جائے گی، بیوی تو بچ جائے گی. لعنت ہی ہونی ہے نا، وہ ہو جائے، بیوی تو بچ، بیوی تو آ گئی ہے نا، لعنت ہی ہوئی ہے نا. لعنت کا انتظام علاج کر لیں گے. بدبختوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لعنت اللہ کی طرف سے ہے. جس پر دیکھے، جس پر کون لعنت بھیجے اور کہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ان احادیث کو اگر پڑھا جائے جن پر رسول اللہ نے لعنت کی، آپ حیران ہوں گے کتنے بڑے وہ گناہ ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے. تو 3 مذاہب کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا. کچھ آج اس دور میں حملیوں نے اس جمود کو توڑا ہے اور حدیث پر آئے، لیکن شوافے اور مالکی وہیں اندھیرے میں اب بھی پھر رہے. کیونکہ ہمارے ملک میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا ملک چونکہ اناف کی اکثریت، ہمارا زیادہ تر مخاطب یا ان کے عقائد و نظریات ہوتے، اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق اور ہمارا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ماحول میں، معاشرے میں. تو انہوں نے یہ ہیلا نکالا ہے، جنہوں نے ایک ایک مسئلے میں ہیلا نکالا ہے. طلاق تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہزاروں گھر اجڑے، زنا ہوئی، بدکاریاں ہوئی. کتنے سگے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بھابھیوں سے حلالے کے لیے نکاح کی. اب دیکھنا ذرا، تصور کرنا کہ کتنا بھیانک اور دردناک معاملہ ہے. بھائی نے حلالہ کر لیے، کئی دن بیوی کو، عورت کو پاس رکھا، پھر چھوڑ دیا اپنے بھائی کے لیے. اب دونوں بھائی گھر میں موجود ہیں اور وہ عورت بھی موجود، وہ سفر میں بھی جاتا ہوگا. جس عورت سے وہ خلوت اختیار کر چکا ہے، بھائی اس کے گھر میں موجود ہی نہیں ہے، وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے. بتائے وہاں کون سا جرم ہے جو نہیں ہوتا ہو. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہزاروں گھر ایسے بھی ہے جن کی عزت اور غیرتوں کو علماء اہل حدیث نے قرآن و سنت کی روشنی میں محفوظ رکھا. لیکن یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد، سب سے پہلے جس شخص نے اس پر آواز اٹھائی ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی، جمود تھا، تقلید تھی، گمراہیاں تھی، ماحول تھا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہل میں نظر بند رہے. اس جن مسائل کی وجہ سے ان میں یہ پہلا مسئلہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس پر آواز اٹھائی.
آپ بتائیں ابن تیمیہ سے لے کر آج تک وہ سینکڑوں سال گزر چکے، کتنے گھر آباد ہوئے ہو. ہمارے چند سالوں کے اندر ہم کہیں بستیاں، کہیں ڈیرے، کہیں علاقے، کہیں برادریاں، کہیں قوم، قبائل اور کہیں مساجد ایسی ثابت کر سکتے ہیں جو اسی فتوے کی بنیاد پہ قائم ہوئی، جن کی عزتیں محفوظ ہوئی، غیرتیں محفوظ. اتنے 100 سال سے لے کر آج تک ہم تو 2 4 10 15 20 واقعات بیان کر سکیں گے نا، اس کے علاوہ تو ہمیں علم میں نہیں. کتنے ہزاروں واقعات اور آپ کے علم میں کہ کئی ایسے واقعات پہ ہوئے کہ حلالے کے لیے نکاح ہوا اور بندہ پکا ہو گیا، اس نے چھوڑا ہی نہیں، اور وہ دیکھتا رہا جو حلالہ کروا رہا تھا وہ کب آئے واپس، لیکن واپسی نہیں ہوئی. آج تک وہ انتظار میں. ایک نہیں 20 ایسے مسائل ہیں، لیکن آج ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ذکر، شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا ذکر کرنا مقصود ہے آپ کے اسلاف کا، کہ انہوں نے دین کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. وقت کا حاکم، وقت کا ماحول، علماء سارے ایک طرف ہے، پوری دنیا جمود میں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس مسئلے کو لے کے کھڑے ہو گئے کہ قرآن یہ کہتا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، اور تم ایک ہی مرتبہ دے کے گھر سے فارغ کرنا یہ مسلط اسلام کے خلاف. حکمرانوں جیل میں ڈال دی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں جانے کی پہلی وجہ اور پہلا سبب یہی ہے. جس پر آج آپ کھڑے ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ان کا خطبات میں ان کا ذکر خیر کریں اور ان کے لیے دعا کریں جن کی یہ صدقہ جاریہ آپ کھڑے. یہ حوصلہ ملا ہے ورنہ عدالتیں ایک طرف ہے، قانون ایک طرف ہے، سارا ماحول ملک کا ایک طرف ہے، لیکن ہمارا فتویٰ ایک طرف ہے. مجال ہے کوئی انکار کر سکے؟ اور ایک فتویٰ میرے علم میں ابو السلام مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ سرگودے والے جامع علمیہ والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ. ایک واقعہ تحصیل پھیرا میں پیش ہے. اس وقت تو یہ تحصیل نہیں، بہت پرانا واقعہ. تو وہاں سے فتویٰ لینے کے لیے بندے یہاں آئے. مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتویٰ دی کہ رجوع ہو سکتا ہے. وہ یہاں سے نکلے اور بھیرا میں مفتی تھے پیر کرم شاہ صاحب، ان کے پاس چلے. اگرچہ ان کا فتویٰ یہ تھا، یہ خطاب میں ایک مقالہ ان کا اس میں تھا، یہ حالات کا یہ تقاضا ہے، وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے. یہ وقت کا تقاضا ہے. آج بھی وہ کتاب جو ہے وہ فتاوی مقالہ جات علماء کے ہر مسلک کے موجود ہیں، اس میں پیر کرم شاہ صاحب کا یہ فتویٰ موجود ہے. لیکن جب کوئی لکھوانے جاتا، فتویٰ لینے جاتا، وہی دیتے جو آپ نے مذہب کا اپنے مسلک کا تھا. تو انہوں نے فتویٰ دے دی یہ رجوع نہیں ہو سکتا بغیر حلال شرعی. وہ فتویٰ لے کے واپس مولانا صاحب کے پاس آ گئے. مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ فتویٰ آپ کا ہے، یہ فتویٰ پیر صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں یہ واپس نہیں آ سکتی، آپ کہتے ہیں یہ واپس آ سکتی ہے. اب ہمیں ذرا سمجھائیں ان کے فتوے کو مانیں یا آپ کے فتوے. پتا مولانا صاحب نے کیا کیا؟ یہ ہماری تاریخ ہے. کیا کیا اس فتوے کو؟ مار کر قلم اٹھایا، اوپر سے لے کر نیچے تک
پیر صاحب کے فتوے پر کانٹا لگا دی اور نیچے لکھا ان کے کاغذ پر یہ فتویٰ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، نیچے مور لگا دی اور پوچھنے والے سے کہا جاؤ آپ پیر صاحب کے پاس میرا فتویٰ دکھاؤ اور اس کو کہو کہ یہ کاٹو، جس طرح تمہارا فتویٰ کاٹ دیا گیا تم کاٹ کے نیچے لکھو کہ یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اگر پیر صاحب کاٹ دے تو ان کے فتوے کو مان لینا، واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ جب پیر صاحب کے پاس فتویٰ مولانا صاحب کا پہنچا تو پتہ کیا کہا؟ کہتے لے جاؤ، اوپر قرآن لکھا ہے، حدیث لکھی ہے، میں دماغ خراب ہے میں کاٹوں؟ نہیں کاٹ سکتا۔ آج بھی ہمارے فتوے کو دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی، اور حنفیوں کا یہ مسئلہ آج بھی ہم کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کے سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب و سنت سے اخذ کیا، تقلید کے جمود کو توڑا اور کہا کہ ایسا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ پھر صدیاں بیت گئی ہے جو ہمیں جرت نصیب ہوئی اس ماحول میں کہ عدلیہ ایک طرف ہے، قانون ایک طرف ہے، آئین ایک طرف ہے، علماء سارے ایک طرف ہے، اہل حدیث کا فتویٰ سلو کروا رہا ہے اور جا رہا ہے۔ یہ جرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس امت کو بخشی۔ حوصلہ ملا ہے، شجاعت ملی، دلیری ملی ہے، تحریک ملی ہے کہ ہمارا فتویٰ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اس کو کوئی رد کرنے کی ہمت جرت نہیں کر سکتا۔ عدالتوں میں بھی گئے ہمارے فتح وجات، مجال ہے کسی جج نے انکار کیا ہو، لکھا ہے ججوں نے، اگرچہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے اور جو مروجہ ہمارا مذہب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ فتویٰ کتاب اللہ کے مطابق ہے اور مصطفیٰ کی سنت کے مطابق۔ یہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کھڑے ہو، جیل میں کیوں گئے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک انتہائی باریک مسئلے پر کھڑے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ بھی طلاق سے متعلقات، لوگ قسم اٹھاتے، کسی سے معاہدہ کرتے، کسی کوئی بات کرتے تو کہتے اگر یہ میں کام کروں تو میری بیوی کو طلاق، اگر میں یہ کام نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق۔ طلاق کو قسم کے مفہوم میں، تقید کے مفہوم میں بیان کرتے تاکہ سننے والا یہ یقین کر لے کہ یہ اب طلاق اٹھا رہا ہے بیوی کی، تو لہذا یہ بات ہر صورت پوری کرے۔ یہ حلف تھا بالطلاق، حتیٰ کہ حجاج بن یوسف نے اپنے حکومت اور خلافت کے لیے طلاق کے لفظ کو بیعت میں شامل کر لی، جو میری بیعت توڑے گا اس کی بیوی کو طلاق ہے۔ ہر بندے سے یہ بیعت لے رہے، آگے یہ طریقہ چل نکلا، بادشاہوں کی بیعت میں یہ الفاظ آ گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پورے علماء امت سے کا موقف اپنی جگہ، امام تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ لفظ اس طرح کہنا طلاق واقع نہیں ہو، یہ بندہ ہانس ہوگا، یہ بندہ قسم کے معنی میں لے گا، یہ قسم ہوگی، اگر توڑے گا تو قسم کا کفارہ دے گا، یہ معنی قسم کا لیا جائے گا، طلاق کا نہیں، کیونکہ جو بندہ جب یہ قسم یہ بات کرتا ہے اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کام ہر صورت میں نے کرنا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا تو اس کی ارادہ تو اس وقت طلاق کا نہیں ہوتا، لہذا نیت کی بنیاد پر میں اس فتوے اور اس کو قسم مانتا ہوں، طلاق نہیں مان۔
بڑے بڑے علماء نے کہا، انہوں نے کہا نہیں مان. حکومت وقت کے موقف سے ٹکر لی اور کہا یہ بیعت میں یہ لفظ نہیں ہو سکتا. امام تیمیہ رحمۃ اللہ کھڑے رہے، جن کی بنیادوں پر آپ جیل میں گئے. تیسرا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس وقت بھی حساس تھا اور آج تو اس سے زیادہ حساس ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زیارت قبور پر رسالہ لکھا، کتاب لکھی. یہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر ممنوع ہے، جائز نہیں. ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے کہ میں لاہور میں حضرت علی حجویری کی قبر پہ جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہاں جانا چاہتا ہوں، یہ سفر اس کا کتاب و سنت کے خلاف. کسی ہستی اور بڑی شخصیت کی قبر کی طرف نیت کر کے زیارت کا سفر کرنا ثواب کے ارادے سے. ایک ہوتا ہے ہم قبرستان جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں موت یاد آئے گی اور ان کے لیے دعا ہو. ایک ہے سامان سفر باندھتا ہے کہ دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں قبر ہے، اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، یہ حرام. کتاب لکھتے اور پھر جانتے ہو کیا ہو، 17 سال یہ کتاب چلتی رہی، پڑھی جاتی رہی. لیکن جب یہ مسئلے امام ابن تیمیہ نے پیش کی تو علماء سو نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا کوئی حساس مسئلہ چھیڑو، اس کی کتابوں سے نکالو، اس کتاب کو حساس بنا کے توہین رسالت پر نعوذ باللہ اس کو پیش کیا. یہ سفر پھر تو صرف عام قبروں کا نہیں ہوتا، حضور کی قبر پاک کے ارادے سے، نیت سے بھی تو سفر ہوتا ہے. مدینہ پاک تو ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف سفر کرنا یہ ممنوع ہے، لہذا امام ابن تیمیہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول کہ رسول اللہ کو جو گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے. اور سن لو یہ بھی اعزاز ہے، آپ امام ابن تیمیہ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آج تک اتنی بڑی کتاب اس موضوع پر نہیں ہے جتنی بڑی کتاب گستاخ رسول کی سزا پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھی. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہی ہے وہ شیخ الاسلام جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا اور ہیں. باقی لوگ تو زبردستی بنے ہوئے شیخ الاسلام. یہ ہیں وہ شیخ الاسلام جنہیں شیخ الاسلام مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا. اگر شاگردوں کی فہرست کو کھولا جائے نا تو بندہ بڑا حیران ہوتا. امام ذہبی جن کے شاگرد ہوں، امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جن کے شاگرد ہوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ جیسے محدث اور امام جن کے شاگرد ہوں، یہ ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو. فرمایا حدیث رسول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مساجد ایسی ہے جن کے لیے سامان سفر باندھا جا سکتا ہے. زیارت کے لیے یہاں سے گھر سے آپ ارادہ کریں گے کہ میں جا رہا ہوں زیارت کے لیے مسجد حرام کو. قبر تو قبر ہے، کسی مسجد کی زیارت کے لیے ثواب کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں کہ فلاں شہر میں مسجد بنی ہے میں جا کے دیکھ آتا ہوں ثواب ملے گا، نہیں. وہاں اس شہر میں گئے، گزر رہے ہیں، آپ کے ارادے خیال میں یہاں ایک مسجد بڑی خوبصورت بنی ہے، چلو اس کو دیکھتے ہیں. یہ جواز سامان سفر جس مسجد کو دیکھنے کے لیے باندھا جا سکتا ہے وہ مسجد حرام ہے. اور دوسری مسجد آپ نے فرمایا یہ میری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی بیت مقدس. یہ 3 مساجد ہیں جن کے لیے سامان سفر باندھا جا سکتا ہے، سفر کیا جا سکتا ہے، جایا جا سکتا ہے. اب جب مسجد نبوی میں جائے گا
نیت ارادہ کیا ہوگا؟ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں یا مسجد نبوی میں داخل ہوگا، 7 روضہ رسول ہے، حضور کے روضے پہ وہ پہنچے گا اور درود و سلام پڑھے. نیت یہ ہوگی کہ میں مسجد نبوی کے لیے صبر کر رہا ہوں. حضور نے خود ہی تو فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، جہاں بھی تم ہوگے درود پڑھتے رہنا، مجھ پر درود پہنچ جائے. حضور نے تو فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یہ ساری حدیث حضور کے ہی تو فرامین ہے. لیکن یہ مسئلہ انتہائی حساس نازک تھا. لوگ جھوٹی عقیدت میں ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں. آپ دیکھ لیں یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کسی گلی میں جھنڈی لگی ہوں، جھنڈیاں لگی ہوں، جھنڈیاں تو کاغذ کی، آپ کسی جھنڈی کو توڑ دیں یا کاٹ دیں یا ہاتھ لگا دیں، دیکھنا 295 آپ پہ ہوگا. گستاخ رسول کا فتویٰ ہوگا اور سزا قتل ہوگی جھنڈی کو کاٹنے کی. لوگوں کا ماحول یہ نہیں دیکھیں گے بھائی یہ جھنڈی کا کیا تعلق ہے حضور کے ساتھ، لیکن کہیں گے جو حضور کے لیے لگائی گئی ہے لہذا یہ گستاخی. وفات النبی کا اشتہار چھاپیں، میں دیکھتا ہوں کیسے آپ کو جلسہ کرنے دیا جاتا ربیع الاول میں. حالانکہ قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، وفات کا ذکر ہے، موت پاک کا ذکر ہے، لیکن ماحول ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس وقت کے سب سے مشہور صوفی تھے. ابن عربی مشہور ترین بندہ، مقبول ترین بندہ. اس کے عقائد و نظریات پر بولنا علماء کے لیے مشکل تھا. ابن تیمیہ تھے جنہوں نے اس کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے اس پر کتابیں لکھی. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ صوفیت، یہ رہبانیت، یہ تصوف، یہ ساری چیزوں پر امام ابن تیمیہ نے جب قلم اٹھایا تو ابن عربی کا سورج چڑھا ہوا تھا، کون بول سکتا تھا اس کے خلاف؟ ابن تیمیہ نے یہ کلمہ حق کا. یہ وہ جرائم تھے جنہیں قوم جرم سمجھتی تھی اور امام ابن تیمیہ کو جیلوں میں ڈال دی. پھر جیل میں گئے. آخر کی طرف آتا ہوں، وگرنہ آپ کی سیرت پر تو بے شمار واقعات. جیل کی طرف لایا گیا، گرفتار ہو، سامنے یہ تھا، اندر سے بیماری اور بھگیاں اور تھی، پیڑے اور تھی. یہ انداز تھا زیارت قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو عوام میں لا کے بنیاد بنا کے. یہ مسائل تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، لیکن حق کے لیے، دین کے لیے کھڑے رہے. اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میرا دشمن کیا کر لے گا. بڑا پیارا جملہ فرماتا ہے میرا دشمن کیا کر لے گا، میرے سینے میں جنت تو میرے سینے میں ہے. اگر مجھے جیل میں ڈال دو گے تنہائی مل جائے گی، اسلام کے لیے، دین کے لیے کوئی خدمت کر لوں گا. اور اگر ہجرت کے لیے شہر چھوڑ دو گے، چھڑا دو گے، نکال دو گے، ہجرت کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، شہید کر دو گے تو جنت مل جائے گی. میرا دشمن میرا کیا کر لے. جیل میں ڈال دیا. پھر جیل میں رہے. 80 مرتبہ جیل میں اپنے بھائی سے، زین الدین سے 80 مرتبہ قرآن کا دور کیا اور جیل میں کتابیں لکھنا شروع کر. پھر جیل میں تفصیل سے لکھی زیارت قبور و ابن تیمیہ. جس مسئلے کی وجہ سے جیل گئے اس مسئلے کی پوری وضاحت جا کے جیل میں کی، لکھی کتاب. جب وہ کتاب باہر آئی جیل سے، انہوں نے کہا ہم نے تو ڈالا تھا یہ مسئلہ چھپ جائے، یہ تو اور کھل گیا. کہا ان کی کتابیں ضبط کر لو. کتابیں ضبط کر لی گئی. کاغذ نہ دو، کاغذ نہ دیا گیا. قلم لے لو، قلمیں لے لی. جیل میں کیلے ہو گئے. پتا کیا کیا؟ جیل میں کہیں کولے مل گئے. جیل میں کوئلے مل گئے. کوئلوں سے جیل کے جس کمرے میں بند تھے اس کے اوپر کتاب لکھنا شروع کر. جیل کی دیواروں کے ساتھ باہر نکلتے جو دیوار ملتی
اس پر حدیث پیغمبر یا کوئی دین کی کوئی بات لکھ دیتے تھے. یہ وہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، قرآن کی تلاوت فرما رہے، پھر اللہ رتبہ دیتا ہے. جب اس آیت پر پہنچے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو امام ابن تیمیہ اس آیت پہ آگے جیل کے اندر روح پرواز کرے. اس آیت کا معنی کیا تھا کہ بے شک متقی لوگ جنت کی نہروں میں ہوں گے اور صدق کی، سچائی کی محفل و مجلس میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے اور اللہ کے قریب تر ہوں گے. یہ آیت پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے. پھر جنازہ اٹھا، اعلان ہوا جنازے. مورخین نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعد دنیا میں اتنا بڑا جنازہ پھر کسی کا نہیں ہو. دمشق کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو جنازے میں شریک نہ ہو. اور بعض مورخین نے لکھا کہ 15,000 تک کے قریب ہم نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں عورتیں آئی. جب دفن کیا جا رہا تھا تو 2 لاکھ سے زائد افراد قبرستان میں دفن کرنے کے لیے ابن تیمیہ کے پاس موجود تھے. اور ابن تیمیہ کو جب دفن جنازے کا اعلان ہوا نا تو پتہ کیا ہوا؟ جب جنازہ جا رہا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی، اور پھر جنازے میں پتہ کون تھے؟ امام ابن کثیر خود جنازے میں موجود تھے. فرماتے ہیں میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے جنازہ دیکھ رہا تھا تو میری نظر جہاں تک جا سکتی تھی انسان ہی نظر آ رہے تھے. اچانک ایک مینار سے، ایک مسجد کے منار سے کسی منادی کرے منادی کی، لوگوں سن لو اہل سنت کے اماموں کے جنازے ایسے ہوتے. یہ جا رہا ہے وہ جیل کا قیدی. چند مسائل جو آپ کے سامنے بیان کیے، ان کی وجہ سے جیل سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا. ہم پر کیا فرض ہے کہ ہم مخالفت کرتے رہے اہل علم کی، دین کی، مسالک کی، مساجد کی، مدارس کی. ہم مخالفت کرتے رہے. دین کا دفاع ہماری ذمہ داری تھی. ہم نے جو اپنا کام تھا اس کو چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر دیا ہے جو کافر اور غیر مسلم کرتے. اللہ سے پناہ مانگ. یہ رسول اللہ کا حق ہے تم پر کہ حضور کے دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازے کا اعلان ہوا، آپ بھی جاتے ہیں نا حرم میں، تو جب جنازہ ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے یہ بچے کا ہوگا، اتنے میتوں کا جنازہ ہوگا، عورت کا جنازہ ہوگا. تو وہاں پتہ کیا ہوا؟ جب جنازہ کا اعلان ہوا تو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ علی ترجمان القرآن. لوگوں سن لو، ترجمان القرآن کا جنازہ آ رہا ہے. یہ ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنہوں نے اسلام اور دین کے دفاع کے لیے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کھڑے رہے. اللہ ہمیں آپ اپنے اسلاف کے منہج پر کھڑے رہنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب